السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد ظفیر۔ اس وقت ملک میں چونکہ سب سے زیادہ معاشی طور پہ ملک جو ہے بحران کا شکار ہے، اور اس حوالے سے جنیوا کانفرنس جو ہوئی اس میں پاکستان کو اس کانفرنس کو بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، اور ایک مالی طور پہ چونکہ اس وقت پاکستان کو سیلاب کا سامنا پچھلے 8-9 مہینوں سے تھا، اور اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ سندھ متاثر ہوا، بلوچستان متاثر ہوا، کے پی اور پنجاب کا جو خاص طور پہ جنوبی حصہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا، اور اس کو بنیاد بنا کر یہ کانفرنس کی گئی، اور اس میں پاکستان کو بڑی مالی امداد بھی ملی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سعودیہ نے بھی چونکہ آرمی چیف سعودیہ کے دورے پہ ہیں، اور وہاں پہ بھی بڑی مالی طور پہ بڑی سپورٹ سعودیہ کی طرف سے ملی ہے۔ تو فی الحال کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایک ڈیفالٹ کے حوالے سے خبریں تھیں، اور خاص طور پہ چونکہ ایک معاشی ایمرجنسی لگانے کی باتیں ہو رہی تھی، وقتی طور پہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اگلے 2-4-6 دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، حالات بہتری کی طرف جائیں گے جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے اور زرعی ملک ہے، اس میں اگر اس طرح کا بنیادی چیزوں کا بحران بھی ہے تو یہ ایک ہماری کارکردگی پہ، ہماری حکومت پہ اور ہماری صوبائی حکومتوں کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ آٹے کی لائن لگی ہے آٹے کے حصول کے لیے، اور لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں روٹی کی خاطر، یہ موجودہ حکومت پر سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اس کے اوپر حکومت بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر حالات اسی طرح رہے، اور جس طرح کی امداد ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ آٹے کا ایک جو بیگ ہے اس کے حصول کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں، تو معاملہ کہیں خانہ جنگی کی طرف نہ چلا جائے۔ دوسری طرف ملک میں سیاسی عدم استحکام بدستور موجود ہے، آئینی بحران موجود ہے۔ پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں، پنجاب اسمبلی اعتماد کا ووٹ چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ضرورت نہیں ہے، چونکہ گورنر کا جو آرڈر ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اعتماد کا ووٹ لینے کی، تیاریاں پوری ہیں۔ دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں، اپوزیشن کے پاس نمبرز نہیں ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بات یہ ہو رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب خاص طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس آپشن پہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ نہ لیا گیا تو معاملہ جو ہے وہ گورنر راج کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور ملک کا سب سے بڑا صوبہ پچھلے 8-9 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ آئینی اور سیاسی بحران کی دلدل کی طرف جا رہا ہے، اور یہ کوئی پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اس معاملے کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہے، اور آج جو عمران خان صاحب بھی بات کر رہے تھے اب سے تھوڑی دیر پہلے، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں چونکہ دوسروں کی جنگ لڑنے کے لیے، اور جو ہم انٹرنیشنلی ظاہر ہے اس وقت 9/11 کے بعد حصہ بنے افغانستان کی جنگ میں، اور اس میں امریکہ کے اتحادی تھے، اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا، تو اس وقت ملک میں ظاہر دہشت گردی ایک ابھرتا ہوا اور سب سے بڑا چیلنج ہے معاشی صورتحال کے بعد۔ اس کے حوالے سے بھی ظاہر پچھلے جو کور کمانڈر اجلاس ہوا تھا، کانفرنس ہوئی تھی، اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا 2 دفعہ، اس میں بھی یہ بات رکھی گئی کہ اور سختی سے نمٹنے کے لیے ہدایات بھی دی گئی اور اس کے اوپر آپریشنز بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن بحران جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، خاص طور پہ سیاسی بحران۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ اب 15 جنوری کو کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، ابھی ماحول چونکہ بن چکا ہے کراچی میں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہاں پہ مقابلے میں ہے۔ اپنے اپنے میئر کے حوالے سے تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز زور لگا رہے ہیں۔ اس پورے عمل میں سب سے دلچسپ بات جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان چونکہ احتجاج کر رہی ہے، الیکشن مہم ان کی ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہی، اور وہ احتجاج کی طرف زیادہ فوکس کر رہے ہیں، حلقہ بندیوں کو بنیاد بنا کر، اور انہوں نے درخواست بھی دی تھی الیکشن کمیشن میں کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں اور حلقہ بندیاں جو ہیں وہ درست طریقے سے کی جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایریاز جو
پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں جہاں ان کے اپنے ووٹرز ہیں، وہاں پہ ایک یو سی جو ہے وہ 30,000 35,000 پہ ہے، اور ہماری جو جہاں پہ آبادی ہے وہاں پہ، یا ہمارا ووٹر جہاں پہ زیادہ ہے وہاں 90,000 کی آبادی کے اوپر ایک یو سی بنائی گئی ہے. تو یہ ایک ہمارے ووٹر کو کم کرنے اور ہماری جو نمبرز ہیں، سیٹس ہیں، ان کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر 15 جنوری کے الیکشنز کو ملتوی کیا جائے. بظاہر تو ظاہر اب نہیں لگ رہا جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، تینوں جماعتیں جو ہیں وہ پچھلا جو اتوار گزرا اس کو ماحول بنایا، انہوں نے بھرپور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی، اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ شاید وہ بائیکاٹ کی طرف جائے. تو یہ اگر بائیکاٹ کی طرف جاتے ہیں فیس سیونگ ضرور ہوگی، لیکن جو خبریں ہیں یا ان کے جو کارکنان ہیں آلریڈی اتنے مایوس ہیں، تو یہ ایک اور ناکامی ہوگی ایم کیو پاکستان کی. پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ذرا پنجاب کا معاملہ اور زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا جناب ندیم قریشی صاحب نے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہیں. قریشی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جی السلام علیکم. قریشی صاحب بتائیے گا، ایک طرف تو چونکہ نمبرز گیم آپ کے بقول جو آپ کی پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں، پرویز الہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں نمبرز پورے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اعتماد کا ووٹ لینے کی. دوسری طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ نہ لیا گیا تو یہاں پہ گورنر راج لگ سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ گورنر راج کی طرف جائیں گے، یا اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے کر، چونکہ پچھلے 8 مہینے جو گزرے ہیں پنجاب کے وہ ان آؤٹ ہی رہا، کبھی آپ کے پاس، کبھی نون کے پاس، کبھی عدالت میں، اور کبھی پنجاب اسمبلی، اور کبھی گورنر ہاؤس. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو عرض کروں. جی یہ پاکستان کی پارلیمانی ہسٹری میں پہلی بار ہوا کہ ایک سٹی گورنمنٹ کو گورنر پنجاب یا کسی صوبے کے گورنر ایک ہی وقت میں اعتماد کے ووٹ کا بھی کہہ رہے ہیں، اور اسی وقت اس جماعت سے ان گورنر صاحب کا تعلق ہے. ان کی جماعت کے لوگ 3 کلیدی عہدے وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس موو بھی ٹیبل کر رہے ہیں. جی اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب نے ایک رولنگ دی، اور پھر کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو جو گورنر صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے کیا، اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. ٹھیک. ساتھ ہی انہوں نے تینوں وہ جو نو کانفیڈنس موو تھی واپس لے لی. اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کی اپوزیشن کے پاس وہ ریکوائرڈ نمبر نہیں تھے، ورنہ ہم نے تو ان کو نہیں مجبور کیا، نہ ہمارے پاس کو اتھارٹی تھی. صحیح. آپ اپنے اپوننٹ کو تو کسی صورت بھی کسی چیز پر مجبور نہیں کر سکتے. تو کیا ایسی وجہ تھی کہ انہوں نے پہلے 3 نو کانفیڈنس موو جمع کروائی اسمبلی میں، اور پھر تینوں ایک ایک کر کے واپس لے لی؟ اس کا بڑا واضح مطلب ہے کہ آصف زرداری صاحب کا جو مشن لاہور تھا وہ ناکام ہو گیا. جو انہوں نے کوشش کی تھی کہ جس طرح انہوں نے سندھ ہاؤس میں لوگوں کے زمین خریدے تھے اور سندھ ہاؤس کو ایک نیا چھانگا مانگا، جدید دور کا چھانگا مانگا بنا کر وہاں لوگوں کو محبوس رکھا، پھر ان کے پولیٹیکل کیریئر داؤ پہ لگوا دیے. چونکہ 25 جولائی 2022 کو جو الیکشن ہوئے پنجاب میں، 20 لوگ جو انتخاب میں گئے ان کی میجورٹی الیکشن ہار گئی. میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں بڑی واضح عددی اکثریت ہے. اس کی ایک بہت بڑی مثال گزشتہ کل جو 9 جنوری کو پنجاب اسمبلی کا سیشن تھا، جس میں ہم نے پنجاب کے مختلف عوامی ایشوز کے حوالے سے قانون سازی کی. 21 کے قریب بل پاس ہوئے، اور اپوزیشن کی موجودگی میں جہاں ووٹنگ کی ضرورت پڑی وہاں اپوزیشن کی گنتی کم تھی. حالانکہ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ رانا ثناء اللہ بھی مہمانوں کی گیلری میں موجود تھے، عطا تارڑ بھی مہمانوں کی گیلری میں موجود تھے. صرف ہنگامہ آرائی تو کی جاتی رہی، کاغذات تو پھاڑے جاتے رہے، آئین کی اور ایجنڈے کی کاپیاں تو پھاڑ کر اسپیکر کا اور اس مقدس ایوان کا جو 12 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ایوان ہے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی جاتی رہی. لیکن وہ ریکوائرڈ نمبر نہ ہونے کی وجہ سے اس میں قریشی صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ ان کو ظاہر ہے انہوں نے بیک اپ پلان کیے ہوئے تھے.
जरदारी साहब ने अपने कार्ड्स प्ले करने की कोशिश की इस दफ़ा, और कुछ 2-3 लोग हैं आपके ज़रा जो मुनहरिफ हुए या होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओवरऑल उनको कामयाबी नहीं मिली। पता उनको भी है कि इस वक्त लोग छोड़ कर नहीं जाएंगे, जिन्होंने जाना था वो जा चुके हैं, और इस वक्त वो माहौल नहीं बनेगा। लेकिन जो चीज़ अब सामने आ रही है, खान साहब ने भी ये बात की कि पंजाब में आपके लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अगले इलेक्शंस के लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। अभी टारगेट शायद वक्ती ये असेंबली नहीं है, इसने तो 6-8 महीने पूरे करने हैं अगले, उसके बाद जनरल इलेक्शंस आएंगे। तो आपको लगता है जो जिस तरह बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं मामला टिल्ड हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, इसी तरह आपके पंजाब में भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि कोई एक भी शख्स मां सिवाय जिसको कोई बहुत ज्यादा कोई मजबूरी होगी या उसका कोई इंटरनल मैटर होगा, चूंकि बगैर तस्दीक किए किसी बात को कहना वो मुनासिब नहीं होता। हाँ, ये जरूर है 100% हमारे अरकान असेंबली से राब्ते किए गए, सियासी राब्ते भी किए गए, और कुछ इदारों के लोगों ने भी राब्ते किए और कोशिश की कि उनको कन्विंस किया जाए, उनको कहा जाए कि जी इमरान खान का अब चैप्टर क्लोज हो गया है, इमरान खान अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक नॉन आइडेंटिटी बनने के लिए जा रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स कम हो रही है, उनकी कर दी जाएगी। इस तरह की चीजें सारी इस कैंपेन का हिस्सा थी, लेकिन किसी एक शख्स ने भी इस बात को नहीं माना। वरना ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव थी पंजाब में, ये किसी सूरत अपोजिशन ने वापस नहीं लेनी थी। ठीक, ये तो अपनी कैबिनेट फाइनल करके बैठे हुए थे, यहाँ तो सीएम पंजाब के नाम फाइनल हो रहे थे अपोजिशन की तरफ से। तो मुझे 100% यकीन है कि लोगों को इस बात का अंदाजा है। मैं पॉलिटिकल शख्स हूँ, मैं ग्रास रूट लेवल से पार्ट ऑफ द असेंबली बना हूं, तो मुझे पता है कि अवामी नब्ज क्या है, पाकिस्तान की अवाम क्या चाह रही है। आप देखें, मुल्क में अगर ये गवर्नमेंट जो मौजूद है पीडीएम की, इसकी मौजूदगी में, क्योंकि ये महंगाई खत्म करने के लिए आए थे, इन्होंने महंगाई लोगों को झांसा दिया था जी ये महंगाई इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कर रही है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट IMF के सामने लेट गई है, हम IMF के सामने खड़े होंगे, हम पाकिस्तानी अवाम को माशी तौर पर मुस्तहकम करेंगे। हालात उसके बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल डिग्री से डिफरेंट। मैं बिल्कुल इस तरफ हालात की तरफ भी आऊँगा, और इसमें कोई दो राय नहीं जो आप जिस तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पंजाब पे कमेंट हो जाएगा, उसके बाद हमारे साथ सदीकुल फारूक साहब भी होंगे, तो फिर मैं उस पर आऊँगा कि किस तरह कोरोना के दिनों में ये मुल्क जो है वो सर्वाइव कर गया था, और आज हालात जब बेहतर थे तब हम क्यों पूरी दुनिया में हमारी जगह साई हुई। लेकिन उससे पहले जो आप बात कर रहे थे कि शायद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ज़रा आपकी टॉप लीडरशिप ये बात कर रही है, दावे कर रही है, इतना आसान नहीं है। ज़रा पंजाब में कोशिश की गई, अभी आप जिसका नाम ले रहे हैं कि लोगों ने तो CM पंजाब के नाम भी आ गए थे कि कौन बनेगा क्या बनेगा, लेकिन ज़रा वो मिशन तो फेल हुआ। अगला मिशन ये है कि किसी भी तरह कर करा के लोगों को प्रेशर डलवा के तोड़ा जाए, नाअहल करार दिया जा सकता है खान साहब को। तो आप क्या समझते हैं कि अगर माइनस की बातें हुई तो क्या पंजाब के अवाम इस चीज़ को कबूल करेंगे या पूरे पाकिस्तान के अवाम? देखें, आप एक बड़े यंग एनर्जेटिक जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरह इस 8-9 माह में जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया जब इमरान खान साहब पर सियासी प्रेशर बढ़ाने के लिए FIR दी गई, जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जब इमरान खान साहब के घर पर बरींगाला पर घेरा डाला गया, तो किसी एक पाकिस्तानी ने भी, आप कराची आपका शहर हो, मेरा शहर मुल्तान हो, या लाहौर हो, पेशावर हो, कोयटा हो, हर जगह लोग बाहर निकले। ये एक बहुत बड़ा तब्दील होता पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान के लोग उस दौर में नहीं हैं जहां उनको किसी भी तरह से आप उनकी ज़हन साजी बदल सकेंगे किसी मनफी प्रोपेगेंडे से। आज जाली फेक ऑडियोज, वीडियोस और मतलब अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू अपने ओपोनेंट्स के बारे में, इसका बामे उरूज है। इस दौर को इसका बामे उरूज करार दिया जाएगा। मैं सियासत का तालिब इल्म हूं, मैं समझता था शायद लेट 80s में। जी कुरैशी साहब, मैं आऊँगा आपकी तरफ आऊँगा। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन वक्त हुआ एक मशवरे का।